جس طرح یہ دینی مکاتب فکر ہیں، ہاں جی، تو مرکز فکر، تو اس طرح ان فلاسفہ کے بھی 4 مکاتب فکر ہیں، 4 مکاتب فکر مشائیہ۔ فلسفہ یونان کے ایک مکتب فکر کا نام ہے جس کا معنی ارسطو، اس کا جانشین سوفراسطوس ہے۔ اس مکتب فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غور، فکر اور استدلال اور براہین پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ مسائل کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، یعنی مسائل عقلیہ کو دلائل ثابت کرتے ہیں، اور یہ نام ارسطو کے طریقہ تعلیم کی طرف مشیر ہے۔ ارسطو اسلام کے اسٹیجنگ میں چلتے چلتے لیکچر دیا کرتا تھا، تقریر کیا کرتا تھا، اشارہ دیا کرتا تھا۔ مسلمان فلاسفہ مثلاً فارابی، ابن سینا نے اسی مکتب فکر کی پیروی کی ہے۔ فارابی ابو نصر محمد، ولادت کتنے، وفات کتنے، 620 220 ہوگا، 620 اچھا، آگے 349 220 مسلمان فلاسفہ بادشاہ اور مترجمین کا سر خیر ہے، مطلب یہ ہے فارابی۔ اس کا لقب معلم ثانی کو ملتاز میں پڑے ہو، اس کو معلم ثانی کہتے ہیں، معلم ثانی، کیونکہ اس نے ارسطو کی کتب منطقیہ کی شرح کی ہے، تقریباً 100 کتابوں کو، 100 کتابوں۔ اب کچھ نایاب ہے، کچھ ہوگی۔ فاراب کی طرف نسبت ہے جو ترکستان کے ایک شہر ہے۔ ابن سینا رئیس ابو علی حسین ابن عبداللہ اس کا نام ہے۔ اچھا، ولادت 370 اور وفات 349 مسلمان فلسفہ کے چودھری ہے، انداز بتا کر۔ اچھا، بخارا کے کسی قول میں ولادت اور ہمدان میں وفات ہوئی، یہ بھی تقریباً 100 کتابوں کو مصنف ہے۔ 4 کتابیں مشہور یہ ہے۔ میں القانون، ہمارے استاد محمود فرمایا کرتے تھے کہ وہ القانون کی جو تحقیق ہے آنکھوں کے بارے میں خصوصاً، اب بھی لندن کے میڈیکل کالجوں کے اندر اسی کی تحقیق، ترجمہ اسی کی تحقیق پڑھی جاتی ہے، اور اتنی آنکھوں کے بارے میں اس کی تحقیق ہے کہ لندن کے یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالجوں میں اسی کو ترجمہ کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی اس کا موجز پر ایجاد پڑھا ہے 2 جلدوں میں، موجز الفام۔ فلسفے میں الشفاء، علوم عقلیہ میں الاشارات۔ اشراقیہ فلسفہ ایمان کا ایک مکتب فکر ہے، اس کا بانی افلاطون ہے۔ اس مکتب فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسائل کو اشراق سے، مراقبے سے حل کرتے ہیں، مشاہد و دلائل سے، نور اشراق سے۔ خصوص یہ لوگ مسائل عقلیہ حل کرنے میں بھی باطن کی صفائی اور اشراق نوری پر اعتماد کرتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے غلام اشراقیہ کو تجویز کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں شیخ مکتوب شہاب الدین سہروردی نے اس مکتب فکر کی ہنجاری پہ، شیخ مکتوب کی ہنجاری یہ دور تعارف کہ شہاب الدین سہروردی ولادت کتنے، وفات کتنے، مشہور اشراقی فلسفی ہے۔ آخر میں عقید اسلام کا برقرار نہ رہنے کا اس پر الزام عائد کیا گیا، مطلب یہ ابتداء سے اس پر الزام آیا، قتل کی اس کو کہتے ہیں شیخ مکتوب، شیخ شہاب الدین مکتوب۔ الزام آیا اور علماء وقت میں بنا ارتداد قتل کا فتویٰ دیا، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس حکیم کی چند تصنیفات یہ ہے: حکمت اشراق، حیات الوجود، رسالہ کی اخلاقی محکمات۔ اس حکیم کے ہم اثر ایک بڑے بزرگ ابو حفص عمر بن سہروردی شافعی عوارف المعارف بھی تھے۔ مطلب یہ عوارف المعارف بہت سارے اس کا حوالہ دیتے ہیں، تصوف کی کتاب ہے۔ تو ان سے امتیاز کرنے کے لوگ اس کو حکیم کی شیخ مقتول کہنے لگے، تو فرق کرنے کی مانا یہ بھی ہے کہ شہاب الدین ہے، وہ بھی شہاب الدین ہے، اس کو فرق کرنے کی شہاب الدین مقتول کہتے ہیں۔ سوال پر ایران میں ایک مقام کا نام تھا جو اب نہیں، اب دنیا سے ختم، بعض شہر ابھی تک ہیں، بعض شہر نام پیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے حالات کی وجہ سے۔ متکلمین جو وہ علماء اسلام ہیں جو علم کلام میں بلند پایا اور مہارت کام رکھتے ہیں، جیسے امام غزالی، امام غازی۔ مسائل نظریہ میں ان کا بات انداز وہی ہے جو حکمہ مشائیہ کا، مانا ہر مسئلے کو دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو متکلمین
علماء اسلام ہیں جو علم کلام میں بلند پایا بلند مرتبے والے مہارتنامہ رکھتے ہیں، جیسے امام غزالی، امام راضی رحمہ اللہ مسائل نظریہ میں ان کا بحث کا انداز وہی ہے جو حکمہ مشاہیہ کا، یعنی یہ حضرات میں غور فکر اور استدلال اور برہان پر اعتماد کرتے ہیں۔ نوٹ: یہ متکلمین سے مراد شرح قید میں بھی کہیں گے کہا کرتا ہوں کہ متکلمین کے لفظ کچھ اچھے کچھ برے، جس طرح ہم اہل سنت والجماعت کے علماء اچھے ہوئے، معتزلہ خوارج جیسے یہ بھی متکلمین میں شمار ہوتے ہیں لیکن وہ برے ہیں، تو متکلمین کا لفظ دونوں کو عام طور پر بولا جاتا ہے۔ نوٹ: متکلمین سے مراد عام اہل حق ہوں، یعنی اشاعرہ ماتریدیہ سلفیہ، غیر مقلدین نہیں، بلکہ امام احمد کے پیروکار ہیں۔ یہ تو غیر مقلدین اپنے آپ کو جب جاتے ہیں سعودی عرب میں کہتے ہم سلفی ہیں، آپ وہاں اپنے آپ کو ایلوی نہیں کہتے، ہم سلفی ہیں، ایلوی کا اگر کہتے ہیں جو دیکھا وہاں کو سلفی اپنا، حالانکہ سلفی مقلد ہے۔ ہاں جی، امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں وہ سلفی کہلاتے ہیں، اس لیے حضرت نے وضاحت کر دی غیر مقلدین نہیں۔ اچھا، یا گمراہ فرقوں سے ان کا تعلق ہو، جیسے معتزلہ خوارج شیعہ وغیرہ۔ امام غزالی کا تعارف کہتے حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوسی، ولادت اتنے وفات میں مشہور بزرگ اور بڑے فقیہ ہیں، تقریباً 200 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی شعر آفاق کی طرف احیاء علوم الدین غزالی، اچھا یہ احیاء علوم الدین اصل پورا نام ہے، لیکن عام مشہور احیاء العلوم، اب بھی ملتی ہے چلتی ہے ترجمہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اچھا، غزالی یہ ذا کی تشدید کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، تخفیف کے ساتھ بھی، شہری صورت میں غزال سود کاٹنے والے کی طرف نسبت ہے، غزال بہت سود کاٹنے والا، تو یہ مطلب جدا ہے کہ سمجھو اس کا خاندان تو اس کا معنی ہوگا اس کی نسبت۔ دوسری صورت میں غزالہ کی طرف نسبت ہے جو علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے، طوس ایران میں ہے۔ امام راضی فخر الدین محمد بن عمر راضی مشہور مفسر، عقلیات اور نقلیات اور گزشتہ لوگوں کے علوم میں یگانہ روزگار، یعنی واحد اکیلا ہے، مطلب ایک علوم نقلیہ اور عقلیہ کے ماہر۔ تفسیر کبیر اور بہت سی کتابوں میں تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے عقلیات کے اندر، اور سر عقلی ہے منتقی بھائی کی طرف نسبت ہے جو ایران میں تہران کے جنوب میں ایک قدیم شہر ہے۔ صوف ستائیہ صوفی ریاضت مجاہد کرنے والے مسلمان جیسے شیخ اکبر، یہ حضرات حل مسائل میں اشراقیہ کا انداز، جس طرح اشراقیہ اور پورے اشراق سے مسائل میں یہ بھی دل کے صفائی سے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ حضرات حل مسائل میں اشراقیہ کا انداز اختیار کرتے تھے، باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت سے مسائل عقلیہ حل کرتے تھے۔ شیخ اکبر محمد بن علی محی الدین ابن عربی طائی اندلسی، ولادت میں مشہور بزرگ اور بڑے فلسفی ہیں، فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم، ہاں جی آپ کی مشہور تصنیفات خصوص الحکم میرے پاس مشہور، ہاں جی آپ کی مشہور تصنیفات ہیں۔ تو یاد کیا کرو بھائی مشاعریہ کیا آپ کو امتحان میں پوچھا جائے کہ مشاعریہ قوم سے کیا ہوتا، مسلط کا کیا طرز انداز تھا، اشراقیہ قوم سے کیا طرز انداز تھا، متکلمین قوم سے ان کے کیا طرز انداز تھا، صوفیہ قوم سے ان کے کیا طرز بات ہے۔